اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ اسلام پور سے آئے ہوئے مولانا احمد رضا بریلوی رضوی صاحب تشریف لائے ہیں، تو اسی کے استقبال کے لیے آپ حضرت نعرہ لگائیے زور و شور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی حضرت احمد رضا رضوی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور کے مطابق اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ لاثانی میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ مرشد آباد لال باغ کے یہاں میلاد النبی کی محفل کو سجایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہماری اس محفل کو اپنے مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول فرما، آمین۔ آج 2016 جنوری کی 4 تاریخ، پچھلے سال بھی میں آیا ہوا تھا اور کچھ لمبی دیر تک میں بیان کیا تھا، اور انشاءاللہ اس بار زیادہ دیر تک نہیں بولوں گا، سردی زیادہ ہے۔ اب سماعت فرمائیں، میں جو آیات پڑھا ہوں، جو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں تھوڑی دیر میں آؤں گا، اور اس سے قبل میں کچھ بنیادی باتیں میں بتاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کچھ آیاتیں میں پڑھوں جو آیات آپ کو یاد ہے، اور میرے جانے کے بعد پھر وہ آیات آپ کو یاد رہے گی، اور اس سے سنیت کا کچھ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ فیل آپ لوگوں کو یاد ہے، الم تری کیف فعل، ہے نا؟ ہاں، اب اس کا اصل حجہ ایسا ہونا چاہیے کہ الم تری کیف فعل ربک، اے محبوب مکرم معظم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسا برباد کر دیا ہے آپ کے مالک اللہ نے ہاتھی والوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیات کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 40 روز پہلے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آبراہ نام کا ایک بادشاہ کعبہ شریف کو اٹیک کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں حاضر ہوا تھا،
کب؟ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لانے سے 40 روز پہلے. کسی تفسیر کی کتاب میں کہ نہیں 40 روز نہیں، یہ 50 دن ہے. اور ایک تفسیر میں نہیں، یہ 40 سال پہلے. اختلاف یہ ہے کہ کتنے دن پہلے، کتنے عرصے پہلے، کتنی مدت پہلے، کتنا زمانے پہلے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت سے پہلے یہ ہوا. بے شک. یہ ایک ہے اعلم تسمع، کیا آپ نے نہیں سنا؟ مگر اللہ یہاں لفظ سننے کی عربی اللہ نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ ایک بات آپ جو ہے بتائیے کہ پیدائش سے پہلے کوئی چیز بھی آپ دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی چیز کو آپ نے دیکھا نہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ اعلم ترا، پریو اے میرے حبیب مکرم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو اس وقت تو اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہی نہ تھے، تو وہ دیکھے کیسے؟ سبحان اللہ. مگر میرے خدا کا ارشاد ہے کہ دنیا والوں، میں یہاں امتی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں نبی کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ سے دنیا اور ماں کے شکم میں رہ کر کائنات کے 18,000 عالم کو دیکھنا یہ نبی کا کام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ پیٹ دو ہے، یہ ایک ماں کا پیٹ، یہ قبر کا پیٹ. تو اگر میرا رسول ماں کے پیٹ سے دنیا کو دیکھا ہے تو قبر کے پیٹ سے آج ہم کو کیوں نہیں دیکھے گا؟ وہ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ آج کیوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا رسول آپ لوگ میلاد النبی منا رہے ہیں، وہ کیسے دیکھیں گے، کیسے سنیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی دنیا کو دیکھ چکا. اب تو وہ دنیا میں ہے تو دنیا کو نہیں دیکھیں گے؟ ضرور دیکھیں گے. تو اللہ کے رسول کی آنکھ کا پاور یہ ہے. اب اللہ کے رسول کی آنکھ کا اور ایک پاور سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں 18,000 عالم کو پیدا فرمایا، مگر کسی آنکھ میں اللہ نے وہ طاقت نہ بخشی کہ وہ اللہ کی ذات کو ڈائریکٹلی دیکھ لے. یہاں تک کہ near about 1,24,000 prophet came in this world for the guidance and the establishment and the purification of the heart. وہ آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک میرے رسول کو چھوڑ کر 1,00,000 یا 2,00,000 23,999 پیغمبر، مگر اللہ نے کسی کی آنکھ میں وہ پاور نہیں بخشا کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ لے. مگر میرے رسول کی شان کچھ الگ ہے. اللہ کے رسول وہ خود فرماتے ہیں کہ رأیت ربی مرتن بالبصر مرتن بالفؤاد، میں اپنے خدا کو 2 بار دیکھا ہے. یہ ایک چمڑے کی آنکھ سے، یہ ایک میں قلب کی آنکھ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورتی فوضع کفہ بین کتفیہ ووجدت بردہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. میں مصطفیٰ اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے قدرتی ہاتھ کو رکھا گیا ہمارے کندھے پر. خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے احساس کیا اپنے سینے سے. اب اللہ کے ہاتھ کی برکت سے میں مصطفیٰ جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی 18,000 عالم اور پھر 1,00,000 یا 2,23,999 نبی، مگر کسی میں یہ طاقت نہ دی کہ وہ خدا کو دیکھے. اللہ نے اپنی ذات کو تکنے کے لیے، اپنی ذات کے درشن کے لیے، اپنا نور کا تجلی کو دیکھنے کے لیے صرف 2
آنکھ بنایا، وہ آنکھ نہ آدم کو دیا، نہ نوح کو، نہ ابراہیم کو، نہ اسماعیل کو، نہ داؤد کو، نہ سلیمان کو، نہ ایوب کو، نہ اسحاق کو، نہ یوسف، نہ یعقوب کو۔ اللہ نے اپنی ذات کو دیکھنے کے لیے دو آنکھ بنایا، اسی دو آنکھ کو تمہارے نبی مصطفیٰ کے باڈی پر سیٹ کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اہل سنت، زندہ آباد، مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، زندہ آباد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ اب وہ مجدد غوث اعظم کا نائب خواجہ معین الدین چشتی کی کرامت، اہل سنت کی شان امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم پہ کروڑوں دو۔ اچھا، تو میرے رسول کی آنکھ اللہ کی ذات کو بھی دیکھا ہے۔ بے شک، اور کیا دیکھا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ۔ دوسری روایت میں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ تیسری روایت میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ I was prophet at the time Adam was between water and soil۔ میں مصطفیٰ آدم کی تخلیق کو بھی دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے رسول کی آنکھ میں وہ طاقت بخشی تھی کہ آدم کی پیدائش بھی مصطفیٰ نے دیکھا ہے، خدا کی ذات کو بھی مصطفیٰ دیکھا ہے، اور سب سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ ماں کے شکم میں رہ کر بھی کائنات کے 18,000 عالم کو بھی دیکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہم کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ارے وہ تو ماں کے شکم میں رہ کر، ماں کے پیٹ میں رہ کر کائنات کو دیکھا ہے، تو قبر کی پیٹ میں رہ کر آج ہم اور آپ کو کیوں نہیں دیکھیں گے؟ بے شک، سبحان اللہ، دیکھیں۔ چلیے اب دوسری آیات پر، یہ آیات یاد رکھیں، آئندہ کل اپنے احباب فرینڈز لوگوں سے سوال کیجئے کہ اَعْلَمْ تَرَا کیف فعل، اس کا ترجمہ کیجئے۔ جب وہ بولیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا کیسے برباد کر دیا آپ کے اللہ نے ہاتھی والوں کو، تو پھر پوچھئے کہ یہ کہانی کب ہوئی تھی، اس وقت مصطفیٰ کتنے بڑے تھے؟ تو وہ بولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی روایت وہ سامنے نہیں لا سکیں گے کہ یہ اللہ کے رسول اس وقت 4 سال کے تھے یا 5 سال کے لئے۔ پوری دنیا کے اندر ایک ہی روایت ملے گی کہ اللہ کے رسول اس وقت دنیا میں تشریف لائے ہی نہ تھے۔ تو جب وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا سے باہر رہ کر دنیا کو دیکھ رہے تھے، اب دنیا کے اندر ہے تو اس دنیا کو کیوں نہ دیکھیں گے؟ اچھا چلیے اب دوسری آیات کے اندر آئیے، سورہ حج کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اذن فی الناس بالحج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد جب وہ فارغ ہوئے تو رب قدیر کی بارگاہ میں وہ عرض کی کہ مولا تیرے حکم پر میں نے کعبے کی تعمیر کا کام کمپلیٹ کر دیا، اس کے بعد اب نیکسٹ حکم کیا ہے؟ تو وہ قادر مطلق مالک حقیقی رب العالمین ارشاد فرمایا کہ اذن فی الناس بالحج۔ جب گھر کا کام مکمل ہو گیا اب دنیا والوں کو کعبہ طواف کرنے کی دعوت تو دے دے، دعوت کے بغیر کوئی آتا نہیں، اعلان کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مولا سے سوال کیا کہ اللہ کیا یہ کعبۃ اللہ صرف مکہ والوں کے لیے؟ اللہ نے کہا نہیں۔ کیا یہ صرف مدینہ والوں کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا کیا یہ صرف عرب والوں کے لیے ہے؟ کہا وہ بھی نہیں۔ تو مولا یہ کعبہ کن لوگوں کے لیے؟ بولے پوری دنیا کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ تو جب سارے لوگوں کے لیے ہے تو آج تو میں کسی چینل پر بات نہیں کر رہا، انٹرنیٹ کے زمانے پر میں ہوں نہیں، میرے سامنے کوئی سینٹر نہیں ہے، میرے سامنے کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں ہے کہ میری آواز کو ایٹ دی سیم ٹائم آل اوور ورلڈ میں پہنچائی جا سکے۔ تو اگر میں دعوت دوں تو میری آواز کوئی سن نہ پائیں گے تو وہ آئیں گے کیسے؟
اب خدا ارشاد فرماتا ابراہیم علیک الاذان و علی البلاغ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دعوت کرنا یہ تیرا کام، اور تیری آواز کو دنیا کے ہر آدمی کے کان تک پہنچانا میرا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آذان دے دے، پکار لوگوں کو، پکارنا تیرا کام ہے، سنانا میرا کام ہے۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے درود پڑھتے ہو کیسے سنتے ہیں، میں کہتا ہوں نادانو، اگر ایک سیکنڈ کے لیے مصطفیٰ کی طاقت کو نہیں مانتے ہو مت مانو، مگر میرے خدا میں طاقت ہے کہ نہیں؟ تو جب ابراہیم کی پکار کو دنیا والوں کے کان تک خدا پہنچایا، تو آج بھی ہم یہاں سلام پڑھتے ہیں، ہمارے سلام کو خدا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ مگر میں تو مصطفیٰ کی طاقت کا قائل ہوں، میرا رسول سپریم پاور کا ہے۔ ارے وہ ایسے پیغمبر ہے کہ تم وہ حکم کرتا ہے تو چاند بھی مصطفیٰ کی محبت میں سینہ توڑ کے دکھا دیتا ہے۔ تم مصطفیٰ کی طاقت کا انکار کرتے ہو، اس پر میں آ رہا ہوں۔ اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں سعید ابراہیم علی مقام المرتفع او علی ابی قبیس فادخل اصبعه في وزنه وقال يا ايها الناس ان الله تبارك وتعالى بنى بيتا في مكة وكتب عليكم الحج ينحرف وجهه يمينا وشمالا شرقا وغربا۔ یہ آیات جو میں پڑھی نا کہ اذن فی الناس بالحج، پارہ نمبر 17 ہے، سورہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 27 ہے سورہ حج کے اندر۔ اب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور کہا کہ اے دنیا والو، تمہارے مالک نے کعبہ بنایا مکہ کے اندر اور تم پر حج فرض کیا، تم آ جاؤ کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ یہ کہاں پر ہوا؟ ابو قبیس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر پوری دنیا والوں کو دعوت دیے۔ تو یہ آواز ابراہیم کی دعوت کہاں تک پہنچی، کون کون سنا؟ اب میرے رسول فرماتے ہیں من کانا فی بطن امہا، جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے وہ بھی ابراہیم کی دعوت کو سن لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فرماتے ہیں ومن کانا فی اصلاب الرجال، جو بچے اب تک ماں کے پیٹ میں نہ آ سکا، باپ کی پشت پر رہا، وہ بھی ابراہیم کی آواز کو سن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ومن کانا فی عالم الارواح، ارے ماں کا پیٹ دور کی بات، باپ کی پشت دور کی بات، جو بچے روحوں کی دنیا میں حالات روح میں کھیل رہے تھے وہ بھی ابراہیم کی دعوت کو سن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیے کیا کائنات میں سب کوئی نبی ہے؟ آپ لوگ نبی نہیں، ہم لوگ امتی۔ کائنات میں سب نبی نہیں ہیں، سب رسول نہیں ہیں، سب پیغمبر، سب پروفٹ نہیں ہیں۔ کائنات میں صرف 1,00,000 یا 2,24,000 نبی رسول، باقی سب تو امتی، جنرل کیٹیگری کا مین۔ تو یہ ایک عام آدمی، ادنا سا انسان اگر ماں کے پیٹ میں رہ کر ابراہیم کی دعوت کو سن سکتا ہے تو نبیوں کا بادشاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی گود میں رہ کر ہمارے سلام کو کیوں نہیں سن سکتے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کنز الکرامت جبل الاستقامت ارشاد فرماتے ہیں کہ دور وہ نزدیک کے، سننے والے وہ کان لالی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پکار کے دیکھو مصطفیٰ کو وہ سنتے ہیں، بے شک۔ پکار کے دیکھو، پکارو مصطفیٰ کو وہ سنتے ہیں۔ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ ہمارے رسول اسی محفل میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آ سکتے ہیں، وہ ان کا کرم ہے، وہ طاقت ہے ان کے اندر، وہ آ سکتے ہیں۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ اے مصطفیٰ، اے بادشاہ، فقیروں نے محفل سجائی، آپ آئیے
یہ ہماری عرضی، آنا نانا اے بادشاہ یہ تیری ہے مرضی، تو چاہے تو آ سکتا ہے، تو چاہے تو آ سکتا ہے۔ مگر وہ کیوں آئیں؟ یہاں وہ کیوں تشریف لائیں گے؟ ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب تو مصطفیٰ کی دہلیز میں بیٹھے میلاد پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صرف آنکھ اٹھا دے تو پوری دنیا کا درشن کر لیتے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ مگر وہ آ سکتے ہیں۔ یہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں دنیا میں تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اس وقت کسی کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ نا ضرور بھی ضرور ہوا ہوگا، ضرور ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صدارت میں اس صحابی کا کفن، صحابی کا دفن، یعنی ایک میت کے لیے جو جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب انہوں نے خود کیا۔ کرنے کے بعد قبر میں دفنایا، دفنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ، اپنے مکان اقدس کی طرف تشریف لے چلے صحابہ کرام کے ساتھ، یا پھر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ گئے، تقریر فرما رہے ہیں یا پھر نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور ادھر دو فرشتے قبر میں آئے اور یہ کہنے لگا ما کنت تقولو بحق ھذا الرجل لمحمد، اس نورانی شکل والے آدمی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقطے کو سمجھے، اس وقت اللہ کے رسول زمین کے اوپر تھے، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے، اور پھر فرشتہ کے ساتھ اپنے غلام کی قبر میں بھی حاضر ہو رہے تھے۔ ہوئے کہ نہیں؟ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ حدیث بخاری مسلم صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، انتقال ہوتا ہے، ان پر موت آتی ہے، جب یہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو لے کر ان کی قبر تشریف لاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول دنیا پر تھے، مٹی کے اوپر تھے، اس وقت کسی کی موت ہوئی کہ نہیں؟ ضرور موت ہوئی۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے آل و اولاد کے ساتھ اور اپنی مجلس میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وہ خطاب فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وہ تقریر فرما رہے تھے، یا پھر وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور ادھر فرشتہ کے ساتھ وہ قبر کے اندر بھی تشریف لا رہے تھے۔ ایٹ دی سیم ٹائم یہ کام ممکن کیسے کہ وہ مٹی کے اندر بھی رہے فرشتوں کے ساتھ اور مٹی کے اوپر بھی رہے مدینہ النبوی کے مسجد کے یہاں؟ اب بولیے کہ اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری میں مٹی کے اوپر بھی رہے صحابہ کرام کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ مٹی کے نیچے قبر میں بھی تشریف لائے، تو جو مصطفیٰ مٹی کے اوپر رہ کر مٹی کے نیچے جا سکتے ہیں، وہی مصطفیٰ اگر چاہے تو مٹی کے نیچے سے مٹی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی شک نہیں رہ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ اب حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کو نقل فرما رہے ہیں کہ ان اللہ بنا بیتن فی المکہ، بے شک اللہ نے مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کو بنایا۔ مگر بولیے کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ مگر ابراہیم کہہ رہا ہے کہ نہیں، اللہ نے بنایا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بنایا ابراہیم نسبت کرے خدا کی طرف۔ کہا رے اللہ دیتا نہیں دلواتا ہے، خدا کرتا نہیں کرواتا ہے کسی کے وسیلے سے۔ تو گھر بنایا ابراہیم
नाम आए खुदा का, तो इब्राहिम की तामीर अगर खुदा की तामीर हो सकती है तो मुस्तफा की अता फिर खुदा की अता क्यों नहीं हो सकती? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हदीस से कोट कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नुक्ता मैं अपने दिली नुक्ते की दिली बात को मैं जाहिर नहीं कर रहा, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के आदमी और मौलवी ये हदीस और कुरान की रूह से नुक्ता निकलते हैं, ये अपनी मनगढ़ी बात को नहीं बताते। मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर खुदा की तामीर हो सकती है तो मुस्तफा की अता फिर खुदा की अता क्यों नहीं हो सकती? तो मुस्तफा अता करते हैं ना, बेशक बेशक, वो देते हैं ना, वो देते हैं, बड़े सखी हैं, वो देते हैं। कैसे देते हैं? अल्लाह तबारक व तआला कलामुल्लाह के अंदर इरशाद फरमाता है, व अम्मस साइला फला तन्हा। ऐ हबीब, जिस कैटेगरी का पोर मैन भिखारी आपके पास आ जाए, किसी को ना मत कहना, सबको दे देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कौन देता है? मालिक देते हैं कि दुकान का छोकरा देता है? शुक्रा देता है, नहीं, मालिक देता है। देखिएगा कभी कभी दुकान में मालिक नहीं रहते, फकीर आ जाते हैं, छोकरा बताते हैं कि मालिक नहीं बाबू अपन जाओ, बताते हैं ना। तो कौन देते हैं? जो मालिक होते हैं। अब अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी, कोई तुम्हारे पास आ जाए मांगने के लिए, ना मत कहना, गोया मुस्तफा मालिक है इसलिए वो देते भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनके हाथ में मिल्कियत नहीं रहती वो दे नहीं पाते। अब आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाते कि साइलो, साइलो, साइल का माना मांगने वाला, कहा क्या है? साइलो, दामन सखी का थाम लो, सुभान अल्लाह। दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेशक मेरा रसूल ऐसा दाता, ऐसा दाता, ऐसे सखी हैं, वो किसी को नाम नहीं कहते, कुछ ना कुछ दे देते हैं। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, मगर वो तुम्हारा कुछ नहीं, वो मुस्तफा का कुछ है। तुम्हारा कुछ का दर्जा और है, मुस्तफा का कुछ अता करना और है। मुस्तफा का कुछ कैसा? आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए। सुभान अल्लाह सुभान। अरे मुस्तफा से कोई जर्रा और कतरा मांगता है, मुस्तफा कतरा नहीं देते, मुस्तफा दरिया बहा देते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, समझ में आ रही है? हाँ, वो देते हैं। यहाँ तक के बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज के अंदर हदीस है कि अल्लाह के रसूल से एक सहाबा ने तहबंद भी मांग लिया, वो भी दे दिए। सुभान अल्लाह। तो जब वो तहबंद को लेकर वापस हो रहे थे, दूसरे लोगों ने पूछा कि तुम इतना बड़ा भिखारी हो? ये कपड़ा अल्लाह के रसूल को बहुत जेब दे रहा था, बहुत शानदार था, मुस्तफ़ा को देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, उसी को तुम ले लिए, और तुम नहीं जानते कि मेरे नबी की यह आदत है ही नहीं कि वो किसी को ना बोले। तो अब सहाबी का अल्फाज सुनिए, बुखारी शरीफ, वो फरमाते हैं कि वल्लाह मा सअल्तुहु लिअल्बिसहा, अल्लाह की कसम मैं मुस्तफ़ा से मुस्तफ़ा का इस्तेमाल करता कपड़ा अपने इस्तेमाल के लिए नहीं मांगा। सुभान अल्लाह। तो फिर काहे को? कहा इन्नमा सअल्तुहु लितकुना कफनी बादल मौत। अरे मौत के बाद मुस्तफ़ा के कपड़े को अपना कफन बनाने के लिए मांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सहाबाए किराम नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या उनके पास इबादत की दौलत न थी? क्या वो हज नहीं करते थे? अरे आप और हम तो चंदा करके जिंदगी में एक बार हज करते हैं, और वो मुस्तफा को इमाम बना के हर साल हज किया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो बहुत मालदार होने के बाद भी ज़कात नहीं निकालते हैं, मगर अल्लाह समझ ज़कात तो ज़कात, उनके यहाँ ज़कात न थी,
مگر مصطفیٰ کا اشارہ ہوتا تھا تو وہ خود کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام اپنا اپنا سامان لے کر آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کتنا لائے؟ کہا حضور چوتھا حصہ لایا ہوں. تم کتنے لائے؟ 1/3 لایا ہوں. تم کتنا لائے؟ کہا ہاف لایا ہوں. اب حضرت ابو بکر صدیق آئے, اللہ کے رسول پوچھے کہ ابو بکر تم کتنے لائے؟ کہا حضور گھر میں جو تھا وہ سب لے کر آ گئے. تو بولے گھر میں کس کو رکھ کے آیا ہے؟ بولے ابقیت اللہ و رسولہ, میں گھر میں کوئی سامان نہیں چھوڑا, میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کر آیا ہوں, باقی سامان آپ کو دے دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ. اب بخاری شریف میں تو کیا صحابہ کرام کے پاس عبادت کی دولت نہیں تھی؟ آج ہم اور آپ 40 دن کا سفر کر لیتے ہندوستان پاکستان, تسبیح لٹکا کے, اور اپنے عبادت پر فخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کے بدلے ہم اپنی عبادت پر سوار ہو کر جنت چلیں گے. اللہ کی قسم نہیں ہوگی. اس لیے کہ ایک ہے باپ, ایک ہے بیٹا. باپ کی شان کم ہوتی ہے, باپ کی شان زیادہ بڑی ہوتی ہے, بیٹے کی عزت کم ہوتی ہے. جب مصطفیٰ کے دامن کے بغیر تمہارے باپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی, آج تم دامن مصطفیٰ سے کترا کے جنت جانے کی کوشش کر رہے ہو. ارے جب پوری دنیا کا باپ, ابو البشر, فادر آف ایوری سنگل سولس آف مینکائنڈ, جب پوری دنیا کا باپ ہے, وہ اگر مصطفیٰ کا دامن تھامے, تم کون نالائق بیٹے بن کر مصطفیٰ کے دامن سے ہٹ جا رہے ہو؟ خبردار نہیں, پوری دنیا چھٹ جائے چھوڑ دینا, دامن مصطفیٰ کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. صحابہ کرام کیوں؟ بل اسی لیے اگر رب قدیر نے پوچھا کیا لائے؟ مولا میں اتنی نمازیں پڑھی, اگر اللہ نے ایک بار اونہوں کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ مولا میں ہر سال حج میں جاتا تھا. کہا بندہ تیرا ایک حج بھی مجھے قبول نہیں. اور کیا ہے؟ مولا میں بہت مالدار تھا, زکوٰۃ خوب دیتا تھا. کہا قبول نہیں. اور کیا ہے؟ کہا مولا دیگر عبادت ہے. بولے کہا کچھ قبول نہیں. اب دنیا والے کا ہاتھ خالی ہو جائے گا, مگر صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا استعمال کردہ کپڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بتاؤں گا کہ اللہ کچھ نہیں مانتا ہے, نہ مان, مگر تیرے محبوب کا کپڑا میرے پاس ہے, اس کے وسیلے سے اب تو بخشانا ہی پڑے گا. اب ایک شاعر کہتا ہے کہ غلاموں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ خدائے پاک ہم کو جہنم میں ڈالے گا اور خدا کے رسول ہم کو جہنم سے نکالے گا. کہا دنیا والوں, جو اس امتی کا گناہگار ہے وہ بھی خوش رہے, جو اس امتی کا عبادت گزار ہے وہ بھی خوش رہے. وہ اس لیے کہ امت محمدی کے عبادات گزار کے لیے خدا ہے اور اس امتی کے گناہگار کے لیے مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا رسول جہنم سے نکالیں گے ہمیں. اس عبادت کو میں مانتا ہوں, اس پر پوری دنیا کے تمام اہل سنت والجماعت کے سارے لوگ متفق ہیں کہ اللہ کے رسول وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ملکیت جو ہے, جب مالک ہونے کی بات آ گئی, میں اس میں بتاتا ہوں کہ جب عشق ابتدائی حال پر رہتا ہے, محبت جب اسٹارٹنگ پوائنٹ میں رہتی ہے, اس وقت یہ لفظ میرا اور تیرا کا استعمال ہوتا ہے. میں اور تو رہتا ہے, میں اور تو رہتا ہے. جیسے میرا کوئی فرینڈ, ان کا کوئی فرینڈ
جب ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، دوستی اسٹارٹ ہوتی ہے، تو کچھ بھی خریدتا ہے تو دو لیتا ہے کہ میرا بھائی الامین وہاں موجود ہے، وہ بھی ایک ٹو کھائیں گے، ہم بھی کھائیں گے۔ مگر جب دوستی انتہا کو پہنچتی ہے، ایک خرید لیتے ہیں کہ جو میرا ہے وہ اسی کا ہے، جو اسی کا ہے وہ میرا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو پوری دنیا کے اندر کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اے محبوب جنت میری، جہنم تیرا، عرش میرا، فرش تیرا، لوح میری، قلم تیرا، یہ زمین میری، آسمان تیرا۔ اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، بلکہ اے محبوب پوری دنیا کا سارا سامان تیرا ہے اور تو میرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کہ سب تیرا ہے اور تو میرا ہے۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محیب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ جو سبحان اللہ۔ سامان خدا کا ہے وہی سامان مصطفیٰ کا ہے۔ بے شک۔ اس لیے دیکھیے زمین آپ کی ہو اور میں کسی کے نام پر رجسٹری کر سکتا ہوں؟ نہیں، جب تک آپ کی دستخط نہیں ہوگی تب تک میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول سے کسی نے جنت مانگا، اللہ کے رسول نے فرمایا قبل تو میں نے قبول کر لیا، جنت عطا کر دی، ابا غیر ذالک اور کچھ مانگتا ہے؟ کہا مصطفیٰ نہیں، جنت میں بس آپ کی غلامی میرے لیے کافی ہے۔ ارے جنت تو اللہ کی ہے بلا شبہ، مگر اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے، تو اس میں تمہیں تکلیف کیوں ہے؟ کیوں تمہیں تکلیف ہے؟ وہ مالک جنت ہے، وہ مالک جنت ہے۔ کچھ لوگ میلاد النبی آپ لوگ مناتے ہیں، مناتے ہیں، اعتراض کر جاتے ہیں کچھ میرے بھائی، کچھ لوگ جان بوجھ کر، کچھ لوگ جانے بغیر۔ میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا، میں دو راستہ بتا رہا ہوں، کوئی جان کے روکتے ہیں، کوئی نہ جان کے روکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوگا۔ میں اس پر یہ کہتا ہوں دیکھیے دنیا میں احسان جانتے ہیں نا، کوئی کسی کو ہیلپ کرتا ہے تو احسان کرتا ہے، احسان پانے کے بعد اگر احسان کرنے والے کی یاد نہ منائے، احسان کرنے والے کی بات کو دل میں نہ لائے، یاد کرنے والے کی بات کو یاد نہ رکھے، تو وہ احسان مند نہیں کہا جاتا، وہ وفادار ٹائپ کا آدمی نہیں ہوتا، وہ غدار ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے۔ جی، وہ نمک حلال ٹائپ کا آدمی نہیں ہوتا، نمک حرام ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے۔ مجھے فرصت نہیں ملی، میں نہیں کر سکا، آپ کی میلاد میں حاضر نہیں ہو سکا، یہ بات الگ ہے، مگر میلاد کرنا ناجائز بدعت ہے، یہ بات الگ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مجبوری سب کو رہتی ہے، تمہیں بھی مجبوری ہے، نہ آؤ مگر دل سے تو اچھا جانو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلام اللہ کے اندر، پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 کے اندر کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے احسان رکھا مومنوں پر۔ میرے ایک ایک جملے کو غور سے سنیں، مومنوں پر۔ کب؟ جب آدم تشریف لائے، جب نوح، جب عیسیٰ، موسیٰ، کہا نہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب اس میں سب سے گریٹ پیغمبر محمد تشریف لائے۔ اچھا، اس پر غور سے سنیں، یہ کہ ناس کا معنی سارا انسان، سب لوگ، اور مومن کا معنی یہ ہے کہ انسان میں جو لوگ ایماندار ہیں صرف وہی۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، تو جو لوگ سفید ہے، ادرس کلر کا ہے، وہ لوگ کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تو بلیک والوں کو میں بلایا۔ تو اللہ نے یہاں یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی سب پر نہ رکھا،
مصطفیٰ کی آمد کا احسان سب پر نہیں رکھا، مصطفیٰ کی میلاد النبی کی خوشی سب کے کندھے پر میں نہیں دیا، علی المؤمنین صرف ایمان والوں پر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا ایسا کیوں؟ تو خدا کہتا ہے کہ کائنات کا حال، نیچر آف دی ورلڈ خدا کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ جس پلیٹ میں کھاتے ہیں کھانے کے بعد پلیٹ کو پھوڑتے بھی ہیں، ایسا لینے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ تو جو بھول جائے وہ غدار، جو منائے وہ وفادار۔ تو دنیا میں صرف مومن ایمان والا ہی وفادار ہوتے ہیں، اس لیے میں مصطفیٰ کی آمد کی خوشی صرف مومنوں پر رکھا۔ اب بات ظاہر ہو گئی کہ جو میلاد النبی کو دل سے مانتا ہے وہی وفادار ہے، باقی 72 فرقے غدار ہیں۔ جی جناب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، میلاد النبی، زندہ آباد، علامہ مولانا احمد رضا صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ دیکھیے اب میرے اہل سنت والجماعت کے لوگوں، یہ ایک بات اور آپ کان کھول کر سن لیں، کچھ لوگوں کو سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، مگر ایک آیات خوب یاد کرتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ اسی آیات کو خوب رٹتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ صحیح سے یاد نہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں پیش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کے اندر ارشاد فرمائے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اسی آیات کو تم پڑھتے رہتے ہو۔ ہے کوئی حافظ پوری دنیا کے اندر مرشد آباد کے اس لال باغ علاقے میں مجھے بتا دیں کہ قل انما انا بشر مثلکم تک آیات ختم ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب کسی بات کے ڈکلیریشن کے لیے پوری بات کو پڑھنی پڑتی ہے۔ جی بے شک۔ اس کتاب میں اچھی بات ہے کہ نہیں؟ جب ہم لوگ کلاس 9, 10, 11 کا کاپی جانچ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے صفحے میں کوئی اچھا لکھ دیتا ہے تو فل نمبر دے دیتا ہوں، نہیں، پوری کاپی کو جانچ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں صحیح لکھا کہاں کیا لکھا، اس کے بعد جا کے ٹوٹل مار دیتا ہوں۔ تو اللہ کے یہاں بھی یہی قانون ہے کہ صرف آدھی آیات تلاوت کر کے مسئلہ نہ بتا، بلکہ پوری آیات بھی تو پڑھ لے۔ تو اللہ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی اترتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لمبی ہے آیات، مگر یہاں تک اگر کوئی پڑھے تو الحمدللہ مفہوم صحیح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آئے، اللہ کے رسول بھی تشریف لائے، ہم کو عام آدمی بنا کر بھیجا ہے اللہ نے، ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، مگر بھیجا تو دونوں، بھیجا ایک، دونوں کو، تو ہم مصطفیٰ کی طرح کیوں نہیں؟ دیکھیے میرے دل میں خواہش تھی کہ میں سمندری سفر کروں، اس لیے کہ ابھی پانی کا زمانہ ختم ہو گیا، جہاز نہیں ملتا ندی میں۔ میں ایک بار ہلدیا کا سفر کیا تھا، مدنی پور گیا، یہ بھی تھے میرے ساتھ، کلکتہ والے آئے ہوئے ہیں میرے یہاں مہمان، ہمارے گھر میں کچھ لوگ تھے۔ تو کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ دیکھو ہم لوگ ٹکٹ بنوا کے جہاز پر چڑھے ہیں، نیچے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں سیٹ پر، اور 2-3 شخص آئے ٹکٹ بھی نہیں لیے، اوپر چلے گئے، شیشے کے اندر بیٹھ گئے، ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان لوگوں کو نبی کہا جاتا ہے، ناخودا کہا جاتا ہے، یہ لوگ کشتی کو چلاتا ہے۔ تو بولے حضرت ہم لوگ ٹکٹ بنوا کے اس پہ چڑھے، اور یہ لوگ بغیر ٹکٹ کے، میں نے صرف بغیر ٹکٹ نہیں، یہ مانتلی سیلری بھی لیتے ہیں، ہم روپیہ دے کے جہاز پر چڑھ رہے ہیں، وہ روپیہ لے کے جہاز پہ چڑھ رہے ہیں۔
بولے حضرت انسان ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل انسان ہے، 100% انسان ہے، ان کے ہاتھ بھی، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہے، 2 پیر ہے، 1 ناک ہے، سب کچھ برابر ہے، مگر فرق کیا جانتے ہو میرے بھائی؟ میں نے بتایا کہ جہاز پر وہ بھی چڑھے، جہاز پر ہم بھی چڑھے، 100% کریکٹ، مگر ہم پار ہونے کے لیے چڑھے، وہ ہمیں پار کرانے کے لیے چڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ پوری دنیا ایک سمندر ہے، اس سمندر میں اسلام ایک کشتی ہے، اسلام کی کشتی پر ہم بھی چڑھے، اسلام کی کشتی پر محمد بھی چڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہم جنت جانے کے لیے چڑھے ہیں اور میرا مصطفیٰ جنت لے جانے کے لیے چڑھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ آباد، اہل سنت زندہ آباد، عید میلاد النبی زندہ آباد، مولانا محمد احمد رضا صاحب قبلہ، زندہ آباد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اللہ اکبر۔ اب جو پار کراتا ہے وہ پار کرنے والوں کی طرح نہیں، اور جو پار ہوتے ہیں وہ پار کرانے والے کی طرح نہیں۔ بلا شبہ میرا رسول کسی امتی کی طرح نہیں، کوئی امتی میرے رسول کی طرح نہیں۔ اب اس کی آمد میں فرق ہو گیا اور کمپلیٹ۔ اب اللہ کے رسول بھی دنیا سے تشریف لے گئے، ان پر بھی موت آئی، وہ بھی انتقال کیے، ہم پر بھی موت آئے گی اور ہمارے پہلے لوگوں پر بھی موت آئی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول کی آمد میں فرق دکھا دیا، مگر اب موت میں فرق دکھاتے ہیں۔ شرح الصدور پہ احوال القبور کے اندر ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس پر موت آتی ہے تو کسی کی روح کو سجین کے اندر، کسی کی روح کو علین، کسی کی روح کو معلق بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان لٹکائی جاتی ہے۔ موت اللہ کے رسول پر بھی آئی، ہم پر بھی آئے گی۔ اللہ کے رسول بھی وصال فرمائے اور ہم پر بھی موت آئے گی، مگر اے دنیا والوں فرق تو تھوڑا سمجھو کہ ہم مرتے ہیں، دنیا ہم مرنے کے بعد دنیا سے جنت کی طرف چلتے ہیں، مگر جب میرے رسول پر موت آئی تو مصطفیٰ دنیا سے جنت کی طرف نہیں گئے، جنت مصطفیٰ کی موت کی خبر سن کر دنیا پر اتار آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت مصطفیٰ کی موت کی خبر سن کر وہ دنیا میں آ گئی تھی۔ اب کیسے تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول کے بدن اقدس پر مچھر زندگی میں کبھی نہ بیٹھا، اور تمہارے بدن پر مچھر بیٹھ کر ہر روز تو انجیکشن کرتا رہتا ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ میری طرح ہے؟ اللہ الصمد، ان کے بدن اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، کبھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، اور تمہارے کرتے پر تو مکھی پاخانہ بھی کرتا سبحان ہے، اللہ۔ کیسے کہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کی طرح؟ تم اللہ کے رسول کو اپنے ٹیپ سے ناپنا چاہتے ہو؟ ارے جس مصطفیٰ کو آسمان کا فرشتہ نہ ناپ سکا، یہ زمین کا 2 پیر پر چلنے والا کیسے ناپے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلبت الارض مشارقها و مغاربها، اس دنیا کے پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک میں جبریل اپنے ہاتھ سے کھنگال مارا ہے، مگر مصطفیٰ جیسا حسین ہم کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ بے شک۔ جب مصطفیٰ جیسا جبریل نہ پیش کر سکا مثال، تم کون ہوتے ہو مصطفیٰ کو اپنی طرح بولنے والا بشر؟ خبردار نہیں۔ آئینہ سمجھتے ہیں نا، آئینہ؟ جی ہاں، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ وہ کبھی چھپاتا نہیں ہے، کسی سے گھوس بھی نہیں لیتا ہے، جیسی شکل ہوتی ہے ویسا ہی وہ دکھا دیتا ہے، وہ بڑا ایماندار ہے۔ ہمارے یہاں تو سب کوئی گھوس کہا جاتے ہیں، مگر آئینہ وہ ایماندار ہے ایک دم۔ کوئی اگر کالی لگا کر جائے آئینے کے سامنے تو وہ ضرور بتائے گا کہ یہ ہاڑی مار کے آ رہا ہے، سب کچھ بتائے گا کہ یہ جو ہے آ رہا کسی ہوٹل سے کام کر کے بتاتا ہے۔ تو جب یہ آئینہ کا ایک ٹکڑا، یہ آئینہ ایکچولی جو ہے شیشہ جو ہے، یہ گلاس جو ہے میری آنکھ میں کیمرے کا، یہ اس کا چشمے کا،
یہ سب جو مٹی اور بالی سے بنا ہے، بالو اور مٹی سے بنا، سمجھ گئے نا؟ یہ سائنٹیفک تھنگ ہے، میں اس کو اب بیان کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ شیشے کا ٹکڑا کسی کو مل گیا تھا، کشان بھائی کو، زمین پر وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، سورج کی دھوپ بڑی چمک اٹھا، وہ لے کے آ گئے گھر، اس کو دیکھا کہ ارے انسان کا فوٹو ہے، وہ سمجھا نہیں کہ اپنی تصویر دکھائی دے رہا ہے، وہ سمجھا کہ یہ فوٹو ہے، لا کے گھر میں رکھ دیا، ہر روز دیکھتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے اس کی بیوی پیچھے سے دیکھ لی کہ وہ کیا دیکھتا ہے ہر روز وہاں کھڑا ہو کر۔ اب وہ چلا گیا، اب اس کی بیوی ہاتھ میں اٹھایا، آپ نے میں ہوں، اور پھر ایک لڑکی کے فوٹو وہ دیکھ رہا ہے، وہ سیدھا لے کر اپنے یہاں منڈل صاحب کے پاس گیا کہ دیکھیے بابو دیکھیے، میں اس کی وائف ایک ہوں، پھر بھی یہ ایک عورت کا فوٹو دیکھتا رہتا ہے ہر روز۔ منڈل صاحب شیشے کو لیے، بولتے کہاں اس میں عورت کا فوٹو، اس میں تو ایک منڈل کا فوٹو نظر آ رہا۔ کائنہ کا کام کیا ہے؟ جو جیسا ہے اسی کو ویسا ہی دکھاتا ہے۔ تو اے دنیا والو، یہ تو کائنات کا آئینہ ہے، اور اللہ نے میرے رسول کو نبوت کا آئینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام کے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ابو جہل کود کر آئے کہ مصطفیٰ تم جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ تو ابو جہل کو اللہ کے رسول فرمائے صدقت یا ابا جہل، تم نے سچ کہا۔ پھر ابو بکر دوڑے کہ مصطفیٰ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں میں قربان، آپ جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں، تم جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، تم جیسا نورانی چہرے والے دنیا میں کوئی نہیں۔ مصطفیٰ تمہاری شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، تم جیسا کون کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا یا ابا بکر صدقتا، تم نے بھی سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ کی برائی کی، آپ نے کہا سچ کہا، یہ آپ کی صدائی کی، آپ نے کہا صحیح، کہا ارے میں نبوت کا آئینہ ہوں۔ ابو جہل میری شکل کو نہیں دیکھ سکا، اپنی کفری صورت کو دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور ابو بکر بھی میری حقیقت کو نہیں دیکھا، وہ اپنے ایمان کی شکل کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو کوئی کہتا ہے کہ مصطفیٰ ہم جیسے بشر، سمجھ لیجئے یہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا، یہ اپنی بدصورت کو دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنی بدصورت کو دیکھ کے کہتا ہے مصطفیٰ ہماری طرح، ہماری طرح، خبردار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ دور ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ دیکھنے کا فرق ہے اور یہ سوچنے کا فرق ہے، یہ سوچ کا فرق ہے، وہ دور نہیں، وہ قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ ابھی باہر جائیے گا تو چاند نظر آئے گا آسمان پر، تو ایک شیشے کا ٹکڑا جو ہے رکھیں اس کے اوپر، یا پھر موبائل کا کیمرہ آن کر دیں اور پھر دیکھتے رہے موبائل کے ڈسپلے پر، لوگ بولیں گے کہ چاند تو بہت دور ہے، مگر جو شیشہ دیکھ رہا ہے وہ بتا رہے نہیں چاند اس کے اندر ہے۔ تو بلا تشبیہ میرا رسول نبوت کا سورج بھی ہے اور رسالت کا وہ چاند بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ وہ نبوت کا سورج بھی ہے، رسالت کا وہ چاند بھی ہے۔ اب سورج کے سامنے ایک مٹی کا ڈھیلا رکھ دیجئے اور پھر اس پر دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ سورج یہاں نہیں، وہ آسمان پر ہے، مگر اس ڈھیلے کے پاس یہ ایک آئینہ رکھ دیجئے اور آئینے کی طرف دیکھیے، آئینہ بتائے گا کہ وہ چاند وہ سورج تو میرے اندر ہے۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کے قلب کو آئینہ بنایا، کسی آدمی کے قلب کو پتھر بنایا، جس کا قلب پتھر ہے، جس کا دل پتھر ہے، وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ دور ہے، اور جس کا دل عشق مصطفیٰ کا مدینہ بن چکا وہ کہتا ہے مصطفیٰ ہمارے اندر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ وہ دور نہیں، وہ دور نہیں۔ مصطفیٰ کہاں رہتے ہیں؟ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں۔ تو تم بھی اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا لو، مصطفیٰ بھی تم میں چمکیں گے۔ جی جی۔ اور تم اگر اپنے جگر کو، اپنے دل کو اگر پتھر کا دل بنا کے رکھو گے، اینٹ کا بنا کے رکھو گے، ماٹی کا ڈھیلا بنا دو گے، تو پھر تمہیں کہنا پڑے گا کہ مصطفیٰ دور ہے۔ خبردار۔ اب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کلام اللہ کے اندر ہاں فرمایا ہے کہ یوحی الیہ، مجھ پر وحی اترتی ہے۔ میں ایک مثال اس پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کیا ہے، یہ تار ہے نا، یہ تار ہے نا، اسی تار پر اگر میں ہاتھ ٹچ کرتا ہوں کچھ ہوتا ہے، کچھ پرابلم نہیں ہو رہا۔ آپ کے گھر کے بارندہ کے اندر یا پھر گھر کے اندر بھی تار ہوتا ہے، اس میں الیکٹرک کا کنیکشن نہیں رہتا، اس پر آپ لوگ بھیگا کپڑا جو ہے سکھانے کے لیے ڈالتے ہیں، وہ بھی تار ہے۔ اور ایک تار جو ہے الیکٹرک پوسٹ کے ماتھے سے گزرتا ہے، اس کا نام بھی تار ہے۔ میننگ برابر ہے، دیکھنے میں بھی برابر ہے، اسپیلنگ بھی برابر ہے، سب برابر ہے۔ ایک بار جو آپ آئندہ کل کہ میرے گھر میں بھی تار ہے، یہ بھی تار ہے، حضرت ہاتھ دے رہے تو اس پر کچھ نہیں ہو رہا تھا، تو تار وہ تو تار ہے، تو بھیگا جو ہے کپڑا ایک بار چھت کے اوپر سے اس پر گرائیے گا کہ جب تار ہے تو اس پر بھی ایک بار سوکھنے کے لیے دے دے، تو کپڑا سوکھنے سے پہلے وہ آپ کو سکھا کے چھوڑے گا۔ کیوں؟ تار تو ہے اس کا نام۔ کہا ہاں وہ تار ہے بے شک، مگر اس سے بجلی چلتی ہے، اس لیے وہ اور تاروں کی طرح نہیں ہے۔ تو بلا شبہ 100% میرا رسول بھی انسان، تم بھی انسان، رسول بھی بشر، ہم بھی بشر، رسول بھی انسان، ہم بھی انسان، مگر فرق یہ ہے خدا فرماتا ہے کہ اگر الیکٹرک بجلی چلنے کی وجہ سے یہ ایک تار دوسرے تار کی طرح نہیں ہوتا تو میرے رسول کے اندر سے بجلی نہیں چلتی، خدا کی بجلی مصطفیٰ سے گزرتی رہتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا والے کوئی کچھ کہتے رہے مگر میں رضا کہتا ہوں، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عاشق تھے کہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کوئی تو دلیل تلاشتے رہتے ہیں مگر میں احمد رضا کہتا ہوں تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، خدا کی قسم تیرا مثل نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بس ختم کر دیتے ہیں، رات ہو گئی ہے، 9 بج چکا۔ اچھا آپ لوگ کا کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں میں بولو گے دیکھیے۔ اچھا جو آئیے ٹھیک ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان صحیح رکھیں، بے شک اس لیے کوئی